بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ و طالبات اور تمام سننے والوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں سر شعیب، پاکستان اسٹڈیز کلاس 8 چیپٹر نمبر 2 کے لانگ کویسچن نمبر 4 کے ریٹن ورک کے ساتھ حاضر ہے۔ ہمارا آج کا جو ویڈیو ہے اس میں اپنے طلبہ و طالبات کو لانگ کویسچن نمبر 4 کے ریٹن ورک کی ڈکٹیشن کرواؤں گا۔ میں یہاں سے ان کو سمجھاؤں گا، وہ اپنی نیٹ نوٹ بک میں اس کویسچن کو لکھیں گے۔ طریقہ کار یا پیٹرن وہی ہے جو اس سے پہلے ہم نے اپنایا تھا، جو چیپٹر نمبر 1 یا چیپٹر نمبر 2 کے کویسچن میں تھا۔ یہ سب سے امپورٹنٹ کویسچن ہے، اس کو نہ صرف فوراً لکھ لیں بلکہ اس کو یاد بھی کرے اور اس پر نظر رکھے۔ یہ تقریباً ہر ہی ایگزام میں آتا ہے، سب سے اہم سوال ہے تقریباً ہمارے اس چیپٹر کا۔ کویسچن ہے، واٹ از دا 3 جون پلان؟ 3 جون منصوبہ کیا ہے؟ ہاؤ اکارڈنگ ٹو دس پلان پارٹیشن آف انڈیا اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان ٹوک پلیس؟ کس طرح اس منصوبے کے مطابق جو تقسیم ہوئی تھی ہندوستان کی اور پاکستان کا قیام جو تھا وہ ہوا تھا۔ تو یہ ہمارا سوال ہے۔ آپ لوگوں نے مائنڈ میپ، انڈر لائننگ، فنشنگ لائن، ورڈز میننگز، ورڈ ہائی لائٹنگ سب کچھ ٹھیک ٹھاک کرنا ہے، خیال رکھنا ہے، کوئی بھی چیز نہیں چھوڑنی، پریزنٹیشن کو بہتر کرنا ہے، نیٹ رائٹنگ کرنی ہے، امپرووڈ رائٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ لوگوں کی عادت بن جائے اور آپ لوگ اپنے نوٹ بکس کو، اپنے ٹیسٹ کو اور اپنے پیپرز کو صحیح طریقے سے اٹیمپٹ کر سکے۔ رائٹنگ جو ہے یہ سب سے پہلا امپریشن ہے کسی بھی اسٹوڈنٹ کی ایبلٹی کا۔ آپ لوگ یہ جو کویسچن ہے اس کو لکھ لیں اپنی نیٹ نوٹ بک میں سے سب سے پہلے، پھر اس کو انڈر لائن کرے پنسل سے جس طرح پہلے ہم نے آپ کو سمجھایا تھا۔ پھر آنسر کی ہیڈنگ دے دیں۔ جب آنسر کی ہیڈنگ دے دو گے تو پھر فرسٹ پیج پر آپ جس طرح ہم نے پہلے ڈرا کیے تھے مائنڈ میپس، ایک مائنڈ میپ ڈرا کیجئے تاکہ میں دیکھ لوں کہ آپ لوگوں نے کتنا سمجھا ہے، کتنا آپ سیکھ چکے ہیں۔ مائنڈ میپ فرسٹ پیج پر، فل پیج پر ڈرا کریں، پھر اس کے بعد یہ والا ہیڈنگ دے دیں۔ فرسٹ جو ہیڈنگ ہے انٹروڈکشن کا، یہ مارکر سے لکھ لیں، پھر پنسل سے اس کے نیچے ایک لائن ڈرا کریں یعنی انڈر لائن کریں۔ جب یہ ہو جائے تو پھر اگلے لائن میں یہاں سے سٹارٹ لے لیں۔ دا برٹش پرائم منسٹر ڈکلیئرڈ ان فیبروری 1947، یہ فیبروری 1947 اس کو ہائی لائٹ لکھے یعنی مارکر سے لکھے۔ دا برٹش ول ہینڈ اوور دا چارج آف گورنمنٹ ٹو انڈینس بفور جون 1948، یہ جون 1948 بھی آپ لوگ مارکر سے لکھے، پھر فل سٹاپ لگائے۔ فل سٹاپ کے بعد نیکسٹ لائن میں ایکسپلینیشن کی ہیڈنگ لکھ لے، یہ مارکر سے لکھے اور ہائی لائٹ لکھے، پھر انڈر لائن کرے۔ پھر اگلے لائن میں ریپلیسمنٹ آف وائس رائے، یہ بھی کیپٹل میں لکھے، مارکر سے لکھے اور اس کے نیچے لائن ڈرا کرے۔ پھر نیکسٹ لائن میں لکھے، ود دا ڈکلیریشن آف 3 جون پلان وائس رائے لارڈ ویول واز ریپلیسڈ بائی وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن، یہ لارڈ ماؤنٹ بیٹن اس کو ہائی لائٹ لکھے مارکر سے۔ who tried his best to unite India in which he failed، full stop لگائے۔ no there was no solution except partition of India، full stop لگائے۔ so he consulted کا مطلب ہے مشورہ کرنا، تو یہ جو میننگ ہے یہ consulted کے آگے لکھ لے بریکٹ میں پنسل سے، نیچے یا اوپر مت لکھے۔ with all the political leaders and made a plan which was sent to the crown for approval، کراؤن کو ہائی لائٹ لکھے۔ کراؤن یہ کیا ہے؟ کراؤن بیسیکلی جو ہیڈ آف دا اسٹیٹ ہوتا ہے برطانیہ میں اس کو کہا جاتا ہے۔ اگر مرد ہے یا عورت ہے جو بھی ہے دونوں کے لیے کراؤن استعمال ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ مرد ہوتا ہے، کوئی مین ہے تو کنگ کہلائے گا، اور اگر کوئی خاتون ہے تو وہ کوئین کہلائے گی۔ جس طرح آج کل کوئین ایلزابتھ II وہ ملکہ ہے تو وہ کوئین کہلاتی ہے۔ Before sending the plan to Britain، Nehru was kept informed as he was in its favor and قائد اعظم and Muslim League were kept unknown، فل سٹاپ لگائی۔ اب ایک اور کنفیوژن اگر آپ کو ہے یا کسی کو معلوم نہیں ہے کہ یہ انگلینڈ کیا ہے، UK کیا ہے، برٹن کیا ہے، اسکاٹ لینڈ کیا ہے، تو بیسیکلی یہ جو
انگلینڈ ہے، اسکاٹ لینڈ ہے، ناردرن آئرلینڈ ہے اور ویلز ہے. یہ سارے جو ملا کے ایک یونین بناتے ہیں، فیڈریشن ہے، تو اس کا نام یونائٹڈ کنگڈم ہے یا گریٹ بریٹن ہے. ویسے یہ اسکاٹ لینڈ، انگلینڈ، ویلز یہ الگ الگ جگہ ہیں. The plan was issued on 3rd June 1947 and is known as 3rd June Plan. یہ چونکہ 3 جون کا منصوبہ 3 جون کو اس کا اعلان ہوا تھا، تو اس لیے اس کا نام 3 جون منصوبہ رکھا گیا ہے. آل انڈیا ریڈیو دلی سے لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے خود ہی سپہر 3 بجے اس کا اعلان کیا تھا. فل سٹاپ لگائے اور پھر آگے بڑھتے ہیں. اچھا، پھر ہیڈنگ دے دی مین کریکٹرسٹکس آف دا پلان. منصوبے کے جو نقاط تھے خاص وہ کیا تھے؟ منصوبے کے خاص نقاط پر بات کریں گے. مین کریکٹرسٹکس آف دا پلان آر ایز فالوئنگ. یہ خصوصیات ہے، ان میں سے ہر ایک کو آپ لوگوں نے لائن کے شروع سے لکھنا ہے. اگر پوائنٹ نمبر 1 جو ہے کہیں بھی فنش ہو جائے، لیکن آپ نے وہاں پر نہیں بلکہ اس طرح لائن کے سٹارٹ سے دوسرا لینا ہے. یہاں پر نمبر 3 سٹارٹ نہیں کرنا بلکہ 3 ادھر. تو یہ پوائنٹس ہیں. فرسٹ نمبر ہے the legislature of Bengal and Punjab shall decide whether the provinces should be divided or not. legislature کا مطلب ہے جو اسمبلی ہے، قانون ساز اسمبلی، صوبائی اسمبلی. وہ the Indian people shall make the constitution of India which shall not be applicable to those who rejected it. اور ہندوستان کے نمائندے یا عوام وہ ہندوستان کے لیے آئین بنائیں گے، اور یہ آئین ان صوبوں پر قابل عمل نہیں ہوگا جو ان کو نامنظور کرے. جو صوبے اتفاق نہیں کرتے وہ صوبوں پر اس کا اطلاق نہیں ہوگا. 3rd نمبر ہے ریفرینڈم شیل بی ہیلڈ ان NWP KPK. جو پہلے والا یا پرانا والا ایک ارسوائل جو NWP ہے یا آج کل کا KPK، وہاں پر ریفرینڈم ہوگا، استصواب رائے ہوگا، عوام سے پوچھا جائے گا. 4 نمبر پوائنٹ تھا provinces of Balochistan shall adopt appropriate way to decide its future, i.e. they by شاہی جرگہ and members of municipal committee quota. بلوچستان کے لیے شرط یہ تھی کہ وہاں 3 جون کے منصوبے کے مطابق جو شاہی جرگہ ہے اور میونسپل کمیٹی کوئٹہ ہے اس کے ارکان فیصلہ کریں گے کہ وہ پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہتے ہیں. نمبر 5 پوائنٹ تھا 5th نمبر اسٹیٹس ول بی فری اینڈ انڈیپینڈنٹ ان جوائننگ ون کنٹری اور اندر e.g. سینتھ. ریاستی وہ آزاد ہیں کہ وہ ایک یا دوسرے میں سے جس کے ساتھ چاہے کسی بھی ملک کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ یا انڈیا کے ساتھ، جس کے ساتھ چاہے وہ الحاق کر سکتے ہیں. ریاستی اس بات میں آزاد ہے. جو 562 شاہی ریاستی تھی، پرنسلی اسٹیٹس تھی، وہ آزاد تھی، لیکن کچھ شرائط رکھی گئی تھی، اس طرح کہ عوام کی مرضی یا اپنا جغرافیہ وہ دے کے. 6th نمبر تھا a boundary commission shall be set up after partition which will demarcate the boundaries of the 2 countries. ایک حد بندی کمیشن قائم کیا جائے گا جو دونوں ریاستوں کے سرحدوں کے تعین کے لیے ہوگی، یعنی سرحدوں کا تعین وہ کرے گی. 7واں جو ہے both countries shall have their own governor generals who will be the executive heads of their respective countries. دونوں ممالک کا اپنا گورنر جنرل ہوگا جو وہاں اپنے جو متعلقہ ممالک ہے ان کا جو سربراہ ہوگا، ایگزیکٹو ہیڈ ہوگا، یعنی حکومتی سربراہ ہوگا وہ. 8واں پوائنٹ ہے military assets shall be divided among the 2 countries. اور جو فوجی اثاثے ہے، مطلب فوج ہے، فوج کی جو ساز و سامان ہے، بندوقیں ہے یا ٹینکس ہے، کچھ اور ہے، وہ دونوں ممالک کے درمیان تقسیم ہوگا. اب نیکسٹ جو ہمارا ہیڈنگ ہے وہ آپ دے دیں پارٹیشن آف انڈیا اینڈ اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان. تو اب پاکستان کا قیام اور ہندوستان کی تقسیم کی بات ہے. یہ مارکر سے لکھے اور پھر انڈر لائن کریں، مارکر سے پینسل سے انڈر لائن کریں. It was decided in 3rd June plan that as soon as the legislature of Punjab and Bengal decide in favor of partition, a boundary commission should be set up for the demarcation of boundaries. Demarcation کا مطلب ہے حد بندی، یہ میننگ میں ادھر لکھی ہے حد بندی. اب نیکسٹ ہیڈنگ دے دیے فارمیشن آف باؤنڈری کمیشن. باؤنڈری کمیشن کا قیام، یہ مارکر سے لے کے کیپیٹل لے کے اور پھر انڈر لائن کریں. A boundary commission was formed by the British government. A British lawyer
سر سیریل ریڈ کلف، یہ مارکر سے لے کے ہائی لائٹ، واز اپوائنٹڈ ایز چیئرمین، یہ ایک وکیل تھے سر سیریل ریڈ کلف، یہ حد بندی کمیشن کا سربراہ تھا، چیئرمین تھا، یونینیمسلی اتفاق سے وہ اس کو بنایا گیا متفقہ طور پر، آپ دا باؤنڈری کمیشن، وہ باؤنڈری کمیشن کے سربراہ تھے. اٹ واز ہیلڈ دیٹ ان کیس آف ڈس ایگریمنٹ، اور یہ بات کی گئی تھی کہ اگر اتفاق نہ ہو سکا دونوں جو پاکستان اور ہندوستان کے نمائندوں کے درمیان، فائنل ڈیسیجن واز ٹو بی گیون بائی ریڈ کلف، تو آخری فیصلہ ریڈ کلف دیں گے. سیورل سیشنز آف بوتھ دا گروپس آف باؤنڈری کمیشن، دونوں جو باؤنڈری کمیشن کے گروپ تھے، ہندوستان کا گروپ اور پاکستان کا گروپ، ان کی کئی اجلاسیں ہوئی پنجاب اور بنگال میں، ور ہیلڈ، وہ ہو گئی، بٹ ریپرزنٹیٹیوز آف کانگریس اینڈ مسلم لیگ ڈڈ ناٹ ایگری آن اینی پوائنٹ، لیکن جو مسلم لیگ اور کانگریس کے جو نمائندے تھے وہ کسی نقطے پر متفق نہ ہو سکے. ریڈ کلف ایوارڈ کی بات کرتے ہیں، اب یہ ہیڈنگ ہے، اس کو کیپٹل لے کے مارکر سے لے کر پھر نیچے لائن ڈرا کریں، یعنی ہائی انڈر لائن کریں. آن 17 اگست 1947، 17 اگست 1947 کو، یہ آپ لوگ لے کے مارکر سے ہائی لائٹ، ریڈ کلف ایوارڈ واز ڈکلیئرڈ، ریڈ کلف ایوارڈ کا اعلان ہوا، وچ گیو سم مسلم میجورٹی ایریاز، فار ایگزامپل گورداسپور ٹو انڈیا. اس نے جب اعلان کیا تو اس نے کچھ مسلم اکثریتی علاقے جس طرح گورداسپور ہے وہ ہندوستان کو دے دیے. نان مسلم ور ان میجورٹی ان اونلی ون تحصیل، پٹھان کوٹ آف ڈسٹرکٹ گورداسپور، ان میں سے صرف ایک تحصیل، گورداسپور کی ایک تحصیل پٹھان کوٹ میں غیر مسلم اکثریت میں تھی. دا ہیڈ ورکس اریگیشن آف پاکستان واز گیون ٹو انڈیا، جو پاکستان کے آبپاشی کے جو ہیڈ ورکس تھے وہ انڈیا کو دی گئی، یعنی جو نہریں ہے یا جو دریائے ہیں وہ انڈیا سے ہو کر پاکستان میں داخل ہوتے ہیں، تو یہ علاقے وہاں ان کو دے کر پاکستان کی جو زراعت کے جو آبپاشی کے ذرائع ہیں وہ ہندوستان کو دے دی گئی تھی. ان ڈیمانڈ آف دا مسلم لیگ واز ٹو ہولڈ ریفرینڈم ان کلکتہ، اور مسلم لیگ کا یہ مطالبہ کہ کلکتہ میں ریفرینڈم یا استصواب رائے کیا جائے، بٹ برٹش ڈیڈ ناٹ ایگری ود دس ڈیمانڈ آف مسلم لیگ، لیکن برطانیہ نے یا انگریزوں نے مسلمانوں یا مسلم لیگ کا یہ جو مطالبہ تھا نہیں مانا. دس کلکتہ دا پلیس آف گریٹ اکنامک سورسز ون ٹو انڈیا، پس کلکتہ جو تھا جو معاشی لحاظ سے اہم تھا وہ ہندوستان کی طرف گیا. This award shows that some leading government officers played vital role to damage Pakistan. تو اس ایوارڈ سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ جو سرکاری افسران تھے انہوں نے کوشش کی کہ پاکستان کو نقصان پہنچایا یا پاکستان کو نقصان پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا، اینڈ ٹو فیور کانگریس، اور کانگریس کی طرفداری کرنا. ان اسپائٹ آف انجسٹسز، ان ناانصافیوں کے باوجود قائد اعظم نے، یہ ہیڈنگ دے دیں قائد اعظم ڈکلیئرڈ، اس کا یہ تبصرہ تھا. قائد اعظم کا ریڈ کلف ایوارڈ پر کیا تبصرہ تھا وہ اس پر بات کرتے ہیں. قائد اعظم شوڈ اسٹیٹسمین شپ اینڈ ٹولڈ، قائد اعظم نے ایک سیاستدان کی جو وہ جذبہ تھا اس کا اظہار کیا، اور کہا کہ کیا کہا، یہ بریکٹ میں آپ لوگوں نے لکھنا ہے اور ہائی لائٹ لکھنا ہے، مارکر سے لکھنا ہے، بریکٹ میں اس طرح کاما میں انورٹڈ کاماز میں لکھنا ہے. بیسڈ آن انجسٹس، یہ ناانصافی پر مبنی ہے. دس ایوارڈ کین ناٹ بی کالڈ کنسٹیٹیوشنل، اس ایوارڈ کو ہم آئینی نہیں کہہ سکتے. دس ایوارڈ انفلیکٹس دا بیڈ انٹینشنس، اس ایوارڈ سے برے جو ارادے ہیں ان کا اظہار ہوتا ہے. ہیئر پولیٹیکل ڈیسیجنز آر میڈ، یہاں پر سیاسی فیصلے کی گئی ہے، انسٹیڈ آف کنسٹیٹیوشنل، آئینی کے بجائے، بٹ ایز اے پریسٹیجیس نیشن، لیکن ایک باوقار قوم کے طور پر، وی آر باؤنڈ ٹو دس ایوارڈ، ہم اس ایوارڈ پر عمل کرنے کے پابند ہے. یہ قائد اعظم کے الفاظ ہیں اس ایوارڈ پر، اگرچہ اس نے کہا کہ یہ ناانصافی ہے، غیر آئینی ہے، سیاسی فیصلہ ہے، لیکن ہم اس پر عمل کرنے کے پابند ہیں. اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے، یہ ہیڈنگ دے دیں اکارڈنگ ٹو 3 جون پلان، 3 جون منصوبے کے مطابق. اکارڈنگ ٹو 3 جون پلان، مسلم میجورٹی پروونس آف ایسٹ بنگال اینڈ ویسٹرن پنجاب ووٹڈ ان فیور آف پاکستان، مشرقی بنگال اور مغربی پنجاب نے پاکستان کے حق میں فیصلہ دیا. کنسٹیٹیوشنل اسمبلی آف سندھ، شاہی جرگہ آف بلوچستان اینڈ ممبرز آف میونسپل کمیٹی کوئٹہ اینڈ پیپل آف کے ڈیسائیڈ ٹو جوائن پاکستان تھرو ریفرینڈم. جو مشرقی بنگال اور مغربی پنجاب کی اسمبلیوں نے
सिंध के आइन साज असम्बली ने शाही जरगा, बलूचिस्तान और म्यूनिसिपल कमेटी क्वेटा के अरकान ने और खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने रेफरेंडम के ज़रिए से फैसला किया कि वो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारा जो लास्ट हेडिंग है इस क्वेश्चन का वो है कंक्लूजन का, खुलासे का। ये भी आप मार्कर से लेके, कैपिटल में लेके और फिर पेंसिल से इसके नीचे लाइन ड्रा कर यानी अंडरलाइन कर ले। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना केम टू कराची ऑन 7th अगस्त 1947। इस 7th अगस्त 1947 को आप मार्कर से लेके, ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दिल्ली से बाय एयर वो कराची पहुंचे थे, फुल स्टॉप लगाई। ही वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ फर्स्ट कंस्टिट्यूएंट असम्बली ऑफ पाकिस्तान। वो पाकिस्तान के पहले आइन साज असम्बली के सदर मुंतखब की गई ऑन 11 अगस्त 1947, 11 अगस्त 1947 को। ये 11 अगस्त 1947 इसको मार्कर से लेके हाईलाइट, फुल स्टॉप लगाई। आफ्टर 3 days लॉर्ड माउंटबेटन एड्रेस्ड द लेजिस्लेटिव असम्बली। 3 दिन के बाद यानी 14 अगस्त को लॉर्ड माउंटबेटन ने कानून साज असम्बली से खिताब किया। ये एक पार्लिमानी ज़रूरत होती है, हर साल जो पार्लिमानी साल का आगाज़ है, जो सरबराह मुमलिकत होता है या वो जो इस पार्लिमान है उससे खिताब करता है। एंड दस पाकिस्तान केम इन टू बींग ऑन 14 अगस्त 1947। ये मार्क से लेके कायद-ए-आज़म वाज अपॉइंटेड एज फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान का पहला गवर्नर जनरल नामजद किया गया था। अगरचे माउंटबेटन की ख्वाहिश थी कि वो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान का भी गवर्नर जनरल बन जाए, लेकिन कायद-ए-आज़म ने इस बात को नहीं माना और उसने कहा कि मेरे लोग चाहते हैं कि मैं ही गवर्नर जनरल बन जाऊँ। तो अज़ीज़ तलबा, ये हमारा 4th क्वेश्चन था लॉन्ग चैप्टर नंबर 2 का। इसका रिटन वर्क कंप्लीट हुआ है। आपने देख लिया कि इसको किस तरह लिखना है, मीनिंग्स वगैरह, माइंड मैप, अंडरलाइनिंग, फिनिशिंग लाइन। जब आप लोग क्वेश्चन पूरा लिख लोगे तो जहाँ ये फिनिश हो जाए, ये कंक्लूजन का जो लास्ट लाइन है, तो उसके बाद आपने डबल लाइन ड्रा करनी है फुल, जिस तरह आप लोगों ने क्लास 7 में किए थे, ताकि पता चल जाए कि ये जो आंसर है ये पूरा हुआ है। तो स्टार्ट ले ली, इसको लिख ले अपनी नोटबुक में। जितनी बातें मैंने समझाई है वो सब पर अमल कीजिए ताकि प्रेजेंटेशन और सब कुछ टाइम पर हो जाए। थैंक यू।